السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کا جو قتل ہے وہ ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے، اور ابھی تک اس پہ کوئی کسی قسم کا سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا اس پہ ہوا ہے۔ لیکن اس میں ایک جو کچھ اہم پوائنٹ ہیں، اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ ایموڈیم ایک بہت زیادہ جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک وہاں پہ کیونیا میں تفریحی مقام ہے، اور اس تفریحی مقام میں جو شوٹنگ رینج ہے، وہ جو شوٹنگ رینج ہے وہ بھی جو ہے وہ اس میں واقع ہے۔ تو ایک ترکی صحافی ہے جی علی مصطفیٰ، جس کا کہنا ہے کہ جو پولیس کی فائرنگ سے بچ جانے والا ڈرائیور خرم احمد ہے اور وہ وقار احمد کا بھائی ہے، تو وہ جو ہے نا جی اس ایموڈیم رینج کا مالک ہے۔ اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایموڈیم رینج جو جگہ ہے جہاں پہ ارشد شریف صاحب کو شہید کرنے سے پہلے یہ ایموڈیم رینج میں جا رہے تھے، اور شہید کرنے کے بعد انہیں وہاں پہ لے جایا گیا۔ مطلب کہ جو ارشد شریف صاحب ہیں وہ شہید ہونے سے پہلے ایموڈیم رینج کی طرف ہی جا رہے تھے، لیکن چونکہ وہ پہلے وہاں سے شہید ہو گئے تو شہید ہونے کے بعد اس جگہ پہ ہی انہیں نہیں رکھا گیا، انہیں ایموڈیم رینج لے جایا گیا۔ تو وہ کون لے کر گیا؟ وہ یقینی بات ہے کہ وہ جو خرم جو گاڑی چلا رہا تھا، وہ جو خرم ہے وہ لے کر گیا۔ تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہم چیز ہے کہ جو ارشد شریف صاحب کا قتل کیس ہے، اس میں ان کے جو کینیا میں میزبان تھے خرم احمد اور اس کے جو بھائی ہے، ان کی جو تفتیش ہے وقار احمد، بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو خرم ہے وہی جب نیروبی میں یہ شہید کیا گیا ارشد شریف صاحب کو، تو وہ اس ان کے ساتھ گاڑی چلا رہے تھے۔ تو اس میں وہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ترک صحافی علی مصطفیٰ صاحب ہے، انہوں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں ان کا کردار اس میں بڑا مشکوک ہے، خاص طور پر وقار احمد کا کردار جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ مشکوک ہے، اور ان سے جو ہے وہ تفتیش کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں ابھی تک غائب ہیں، ان دونوں کے بارے میں نہیں پتہ چل رہا ہے، اور یہ کلیدی کردار ہیں، ان کے ذریعے بآسانی جو ہے وہ سراغ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا ارشد شریف صاحب کو شہید کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ خاص طور پر نا جی جو وقار ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کلیدی آدمی ہے، کیونکہ جہاں پہ ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا اس کے قریب ہی ایک ہرٹس اینڈ ہوم ریزورٹ ہے جہاں یہ جرم ہوا ہے۔ اس نے ارشد کی لاش کو جلد بازی میں وہاں ہی پہنچایا ہے۔ یہ میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سارا جو ایموڈیم اور یہ سارا یہ ایک تفریحی علاقہ ہے، اور اس میں ایموڈیم واقع ہے، اور ایموڈیم ایک ایسی جگہ ہے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو ایک شوٹنگ رینج ہے، اور یہاں پہ مختلف ملٹری کے لوگ اور دوسرے لوگ آ کے جب اپنی شوٹنگ بہتر کرنا چاہتے ہیں، مطلب اپنی جو کیا کہتے ہیں اسلحے وغیرہ کے بارے میں، اس کے اپنے نشانے وغیرہ شوٹنگ رینج اپنی بہتر کرنا چاہتے ہوتے ہیں، تو وہاں آ کے وہ پریکٹس کرتے ہیں اور اس کی وہ فیس دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے وہ وہاں ہی جا رہے تھے، اور انہیں شہید ہونے کے بعد بھی وہاں ہی پہنچا دیا گیا۔ تو اگر وہ مطلب ان کی جگہ پہ ملے ہیں، ان کی جگہ پہ پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ یہ شہید ہوئے پائے گئے ہیں، تو ان کا کردار یقینی طور پر ایک انتہائی مشکوک کردار ہے۔ تو اس میں ابھی ارشد شریف صاحب ہیں، جو انہوں نے قتل ہونے سے چند گھنٹے پہلے وقار احمد کی جو ملکیت والی شوٹنگ رینج ہے اس کا دورہ کیا تھا، اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ اپنی شوٹنگ کی مہارت کو بہتر کرنے کے لیے پرائیویٹ اور سرکاری اہلکار جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، اور ان کی لاش کو بھی ارشد شریف صاحب کی لاش کو بھی شہید کرنے کے بعد یہاں پہ لے جایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جی جس طرح ترکی صحافی جو ہے، اس میں ایک بڑا انہوں نے مین پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے ایک لنکڈ ان پروفائل پہ جو وقار احمد ہے اس کی انہوں نے تصویر شیئر کی تھی۔ اب لنکڈ ان پروفائل سے اگر ان کا کوئی کردار نہیں تھا تو لنکڈ ان پروفائل سے وہ جو تصویر ہے وہ ہٹا دی گئی ہے۔ میں نے خود جا کے چیک کی ہے، آپ لنکڈ ان پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ آپ جب یہ لکھیں گے وقار احمد کینیا، آپ یہ لکھیں گے وقار احمد کینیا، آپ گوگل پہ لکھیں گے
تو آپ کو وہ لنکڈ ان پہ ڈائریکٹ لے جائے گا. آپ اوپن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپ ان کی کوئی کسی قسم کی پروفائل جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب جو کینیا کا ایک اور بڑا اخبار ہے دی نیشن، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویسٹ سب کاؤنٹی کا جو کاموکورو شاپنگ سینٹر وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ جو چھائی خاموشی ہے وہ ارشد شریف کے جو آخری راز ہے وہ چھپا رہی ہے. کیونکہ یہ سارا ایک میں بتا چکا ہوں تفریح مقام ہے، یہ سارا ایریا جو ہے یہ اس کے اندر واقع ہے، یہ اس کے اندر ہی شوٹنگ رینج بھی واقع ہے، یہاں پہ ہی وہ جو ریزورٹ ہیں وہ بھی واقع ہیں. ارشد شریف صاحب کو اس کے بعد وہاں پہ اس ریزورٹ میں لے جایا گیا اور یہ وہاں پہ شوٹنگ رینج، وہاں پہ یہ شاپنگ سینٹر اور یہ ساری چیزیں اکٹھی واقع ہیں. اور یہ ایک پورا کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورا پکنک پوائنٹ ٹائپ بنایا گیا ہے. وہاں پہ ان کو شہید کیا گیا ہے، وہاں پہ تھوڑا سا دور شہید کر کے تو وہ لے جایا گیا ہے. اب جو کینین ایک اخبار ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں جی کہ رات 9 بجے 3 گولیوں کی آواز سے جو ہے وہ جاگے. وہاں کے ایک نزدیک رہائشی کمپاؤنڈ میں اسسٹنٹ چیف میتھیاس کوموکورو کا گھر واقع ہے، اور وہاں پہ ایک ان کے گھر واقع تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں رات 9 بجے 3 گولیوں کی آواز سے جاگا ہوں اور میں یہ سمجھا کہ جی ایچ یو کے تربیت یافتہ افراد جو ہیں وہ اس پہ ٹریننگ وغیرہ کچھ کر رہے ہیں، وہاں پہ ٹریننگ چل رہی ہے. تو میں پھر سو گیا، لیکن صبح جب اٹھا تو پتہ چلا کہ ڈاکوؤں کی رات کو ڈاکوؤں کو گولی ماری گئی ہے. جو ایشیائی ڈاکو تھے اس کو پولیس کی طرف سے مارا گیا ہے. یہ بات انہوں نے کی ہے. تو اس کے علاوہ جی جو اخبار جو ہے اسی کے مطابق کاموکورو شاپنگ سینٹر میں کچھ افراد جو ہیں وہ مطلب باتیں کرتے پائے گئے ہیں، جو مطلب ان اخبار والوں کو بھی شک ہے کہ وہ یہ بات کرتے پائے گئے ہیں کہ اس علاقے میں کچھ نژاد ایشیائی افراد جو ہیں وہ آتے ہیں، اور خاص طور پر ویکنڈ پر. تو یقینی بات ہے جب یہ بات کی گئی ہے ویکنڈ پر بھی کچھ نژاد ایشیائی افراد آتے ہیں، تو جب ان کے مطابق بھی ارشد شریف صاحب بھی وہاں گئے اتوار کی شام، جب ارشد شریف صاحب وہاں پہنچے اس مقام کے نکلے تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ موت کے جال میں پھنس جائیں گے. جیسا کہ یہ جو جگہ ہے یہ پاکستانی اور انڈین جو ہیں ان لوگوں میں کافی زیادہ مقبول ہے، اور وہ لوگ جب یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو لازمی وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں. تو ارشد شریف صاحب کو یہاں پہ کوفیڈر روڈ جو ہے وہ اور نیروبی مگڈی روڈ ان دونوں کے سنگم پر گولی ماری گئی ہے. اور جو یہاں پہ جو دوسرے خرم احمد صاحب ہیں وہ ان کی گاڑی چلا رہے تھے. تو اس کے مطابق گاڑی جو ہے تقریباً 25 کلومیٹر تک اگلے ٹائر کے بغیر سفر کرتی رہی ہے. مطلب یہ کہ ارشد شریف صاحب کو گولی لگنے کے بعد اس کا ٹائر پھٹ گیا تھا اور تقریباً 25 کلومیٹر تک گاڑی بغیر ٹائر کے رنگ پر چلائی گئی ہے. اس کے بعد جو ہے اس نے خرم نے وقار احمد کو کال کی اور یہ سارا جو ہے یہ بات بتایا. تو اب یہ سارے جو اس میں واقعات ہیں انڈیپینڈنٹ اردو جو ہے ان کے مطابق بھی، برطانوی اخبار کے مطابق بھی، یہ جو کمپنی ہے یہ جو ایریا ہے یہاں پہ اسلحے کا کاروبار بھی تھا، اسلحے کی دکانیں بھی واقع تھی، اور وہ دنیا کو اور کینیا میں دفاعی ساز و سامان پرووائڈ کرتے تھے. اور وہاں پہ جو ملٹری سپلائر کے کاروبار سے یہ لوگ منسلک تھے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ غائب ہیں. یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ کون لوگ تھے. یہ جو لوگ ہیں ارشد شریف صاحب سے ان کا تعلق کس طرح بنا، کس طرح ان لوگوں نے ارشد شریف صاحب سے ایکسیس کی یا ارشد شریف صاحب نے ان سے ایکسیس کی اور ان کو اس طرح وہاں پہ لے جا کر شہید کیا گیا. لیکن جس طرح کینیا کی پولیس بتا رہی ہے کہ یہ ایک حادثاتی تھی، تو پھر یہ دونوں جو خرم اور وقار یہ کیوں غائب ہیں، ان کا بیان کیوں نہیں سامنے آ رہا ہے؟ ان کا بیان سامنے آنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو پھر ہی جا کے یہ کیس جو ہے یہ سالو ہونے کی طرف جائے گا کہ ان کا تعلق کن لوگوں سے تھا، اور جب وہ ساتھ تھے ان کو شہید کیا گیا تو ان میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا. اور وہاں جا کے جب خرم نے وقار کو بتایا تو وہ ریزورٹ میں لے گئے، تو اب ان کو سارا بتایا، ان کے سامنے واقعہ ہوا ہے، وہ چشم دید گواہ ہیں. تو ان کا غائب ہونا یقینی طور پر بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے
اس میں مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ مزید ایسی خبریں جان سکیں اور ہمیں فیس بک پہ بھی فالو کر لیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.